نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جب آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں 6 طرح کی گنہگار عورتوں کو دیکھا، اور وہ عورتیں کس وجہ سے گناہ میں مبتلا تھیں تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آج یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس عذاب کی شدت کو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ان 6 گنہگار عورتوں میں کہیں ہمارا بھی نام تو نہیں آتا، اور اگر آج تک وہ گناہ کر رہے تھے تو ان گناہوں سے آج ہی توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان، آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ اس پر میرے اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! صرف لٹکی ہوئی ہی نہیں بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اور یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا کلام ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا کہ جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! وہ زبان کیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو جہنم میں اس کے سر کے بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے اور جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے برداشت نہ کر پانے والی میری بہنوں، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو یہ بھی کیا کم تھا۔ وہ جہنم کہ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، کوئی برداشت کرنے والا نہیں، کوئی بڑے سے بڑا طاقت و قوت والا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ تو سوچے ذرا کہ اس جہنم میں اس خاکی جسم کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہیں، ان کے سر کے بالوں کے ذریعے سے انہیں جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ بابا جان، کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر کے لٹکایا گیا، ان کے سروں کو ہانڈی کی طرح کھولا گیا، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پر نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے کوئی تمہیں بچا سکے گا؟ اپنے آپ پر رحم کرو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی بہن کام آئیں گے، نہ شوہر کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں دوپٹے لٹکائے پھرتی ہو؟
दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं बल्कि सर और सीने को छुपाने के लिए हैं। दुपट्टे पर्दे के लिए हैं। सीरियल देख देख कर, फिल्में देख देख कर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देखकर उनकी नकल करने वाली नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज हैं। हम तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज हैं। मेरी बहनों, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके बाबा के कदमों में आने से मिली थी, और आज भी अगर इज्जत चाहती हो तो उनके कदमों में आने से ही तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसलिए आज ही तौबा कर लो और अपने इस नाजुक और कमजोर जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना चाहती हो तो अहद करो कि मेरे सर के बाल को कोई नहीं देख सकेगा, कोई गैर महरम नहीं देख सकेगा। लेकिन आज तो हाल ये है कि बारीक और पतले लिबास औरत की पहचान बन गए हैं। सर पे दुपट्टा रखने से औरतों को तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, खुदा के लिए जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे उस जहन्नम में तुम्हारे इस जिस्म का क्या हाल होगा। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें खुले सर बगैर पर्दा किए रहती हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया कि अल्लाह ने उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी है। इसलिए आज ही तौबा करो। और फिर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो दूसरी औरत कौन है, कि उस दूसरी औरत को आपने देखा, उसकी कैफियत ये थी कि उसके जुबान के बल उसे जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जुबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जुबान के बल लटकाया गया था। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बताएं कि उसके साथ ये अजाब क्यों हो रहा था, कि उसको जुबान के बल जहन्नम में क्यों लटकाया गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, वो बदजुबानी करती थी, जुबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जुबान लंबी कर दी गई और उसको जहन्नम के अंदर जुबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जुबान दराजियां भी करती हैं, मुंह भी चलाती हैं। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी हैं, बीवियों के हुकूक भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर के ही हुकूक हैं, बल्कि बीवियों के भी हुकूक हैं। लेकिन चूंकि आज सिर्फ औरतों के हवाले से मैं आपसे बातें करने आई हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी और मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप खुद को जहन्नम की आग में जलने से बचा लें। इसीलिए आज औरतों की इस्लाह हो जाए तो यही काफी होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बीवी के जो हुकूक शौहर पर हैं उस पर भी तफसील से बयान पेश किया जाएगा। मेरी बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने शौहर का कभी दिल ना दुखाना। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती संवारती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, तो ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहनों, शौहर का दिल ना दुखाओ, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ। लेकिन अल्लाहु अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आजकल सीरियल में जो देखती हैं उसे ही अपनी जिंदगी में आजमाना शुरू कर देती हैं, उसे ही जिंदगी में दोहराना शुरू कर देती हैं और फिर कहती हैं कि सीरियल देख करके, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम बन जाएगा। और ये जिंदगी घंटे दो घंटे की सीरियल और फिल्म नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न जाने कितने साल हमारी जिंदगी के लिख रखे हैं, और अगर सीरियल और फिल्में देख करके जिंदगी को वैसा ही बनाना चाहोगी तो जिंदगी जो है वो जहन्नम कदा बन जाएगा, तुम्हारा घर जो है वो जहन्नम कदा बन जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखकर, उनकी अज़वाजे मुतहरात की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो फिर जन्नत, तो फिर तुम्हारा घर जो है वो जन्नत निशान बन जाएगा।
اگر چاہتی ہو کہ تمہارا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے تو پڑھو زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ ام سلمہ کی، پڑھو زندگی حضرت عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کی، پڑھو زندگی ازواج مطہرات کی، پڑھو زندگی صحابیات کی، اور پڑھو زندگی اللہ کے نیک بندوں کی ماؤں کی۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اسے سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کریں، تھوڑا تصور تو کریں کہ کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، اور اس پر سینے کے بل اگر کسی کو لٹکایا جائے تو اس کیفیت سے اللہ ہی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ بابا جان، جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی، ان کو سینے کے بل جہنم میں لٹکایا گیا۔ میں بس آج آپ سب سے اتنی ہی گزارش کروں گی کہ ان عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ اللہ کے اس دردناک عذاب سے ڈر کر کے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، محبت کے نام پر گناہ کا بازار گرم کرتی ہیں، ان کو جہنم میں سینے کے بل لٹکایا جائے گا۔ اور سن لو، میرے رب کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو بھی اس پکڑ میں آئے گا تو پھر وہ بچ نہ پائے گا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا تو کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگلیریوں کے لیے، دنیا کی چند دنوں کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی زندگی میں چند دنوں کی موج مستیوں کے لیے تم اللہ کے گناہ کو، اللہ کے عذاب کو کیوں گلے لگا رہی ہو؟ یاد رکھنا میری بہنوں، آج تو تم گناہ میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزار رہی ہو، لیکن یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا تو بعد میں ختم ہوگی، یہ زندگی پہلے ختم ہو جائے گی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو اور حرام کاریوں کو جائز سمجھتے ہیں؟ سینے کے بل ان عورتوں کو اوندھا جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ جس نے دیکھا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں، تو میری بہنوں ذرا غور کرنا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں خود پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، انہیں خود پر رحم نہیں آتا۔ وہ رسول جو دیکھ کر آئے ہیں، جب وہ اس عذاب کی کیفیت کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں تو سوچیں ذرا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا تو کیا ان کا یہ جسم اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھے گا؟ اور آج کا یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ آج کل تو نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ جو لڑکیاں ان کاموں سے بچتی ہیں ان کی سہیلیاں انہیں تانے دیتی ہیں کہ اس کا تو کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ جو عورتیں، جو لڑکیاں شریف طریقہ اختیار کرتی ہیں، مردوں سے میل جول نہیں رکھتی ہیں، تو ان کی سہیلیاں انہیں تانا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بے وقوف بن کر کے زندگی مت گزار، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، موج مستی ابھی نہیں کرے گی تو پھر کب کرے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہنوں، ایمان کے بعد عورت کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی سرمایہ ہے تو اس کی حیا ہے۔ عورت کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو اس کی عزت ہے، اس کی پاک دامنی ہے، اس کی عصمت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑے سے بڑی نعمت جو ہے اگر وہ گم ہو جائے تو انسان دوبارہ اس کو پا سکتا ہے، لیکن عورت کی
عزت اگر ایک مرتبہ چلی جائے تو دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عزت بازار میں ملنے والی چیز نہیں، بلکہ عزت تو زندگی گزار کر کمائی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ رہتی ہے اور شیشی کے باہر آ جاتی ہے تو بکھر جاتی ہے، اسی طرح عورتیں جب تک گھر میں رہتی ہیں عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں تو ان کی عزت بکھر جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف راغب کرتا ہے، مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا کہ گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کہ ان کے ناخون بھی کوئی دیکھ لے۔ مگر آج کیا حال ہو گیا ہے، لعنت ہو اس طرح کے سیریل پر، فحش پکچروں پر، جس نے عورتوں کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ شادی شدہ ہو کر کے بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہ رہا تو دوسروں سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ ان عورتوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں سینے کے بل لٹکایا گیا۔ اور آج کی بچیاں کبھی اسکول کے بہانے، کبھی کالج میں محبت کے نام پر گناہ میں ملوث ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں، آنے والا آئے گا، وہ تمہیں لالچ دے گا، کبھی شادی کا لالچ دے گا، کبھی کپڑوں کا لالچ دے گا، کبھی بائک پر گھمانے پھرانے کا لالچ دے گا، کبھی مال و دولت کا لالچ دے گا۔ لیکن میری بہنوں، میری بچیوں، ان لوگوں کے فساد میں نہ پڑنا، ان لوگوں کے فتنے میں نہ پڑنا۔ وہ محبت کا ڈھونگ رچائیں گے اور پھر زندگی برباد کرنے کے بعد ایسے غائب ہو جائیں گے کہ جیسے ان کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک بار ملتی ہے، حیا ایک بار ملتی ہے، عصمت ایک بار ملتی ہے، عزت ایک بار ملتی ہے، اور دنیا میں آئے بھی ہیں پہلی اور آخری بار، دوبارہ دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، آپ بہت مقدس ہیں، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، نکاح کا جھانسا دے کر، زیورات کا جھانسا دے کر، دولت کا جھانسا دے کر اگر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت کی چکی میں پس کر مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا، کیونکہ تم اللہ کا کلمہ پڑھتی ہو، تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہو۔ ارے وہ رسول جو پتھروں کی بھی قسمت چمکا دے، وہ ہماری قسمت کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے اپنے نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، اپنے خدا اور اپنے نبی پر بھروسہ رکھو۔ اگر کوئی کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی قسمت پر پتھر پڑ گئے۔ قسمت پہ پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ ارے میرے نبی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پتھروں کی بھی قسمتیں بدل دی۔ اللہ اکبر، جو احد پہاڑ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دے، وہ میرا نبی ہے۔ جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا دے، وہ میرا نبی ہے۔ جن کو پتھر بھی درود و سلام بھیجے، وہ میرا نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ ان پر سلام جس کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جس کو حجر تک کریں سلام، اور ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے۔ میری بہنوں، خود کی حفاظت کرو، کیونکہ آج کل تو سازشوں کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری زندگی برباد کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا چھوڑ دیں۔ یہ بہت نازک وقت ہے، اپنی عزت کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جو چوتھی عورت کو دیکھا تو اس کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے باندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بابا جان، اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، اس عورت کو یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ دنیا میں پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جو
دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے کا اطمینان نہیں کرتی تھی، یعنی غسل جنابت صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، غسل حیض صحیح سے نہیں کرتی تھی، اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ رکھتی تھی، کیونکہ جب غسل صحیح نہیں ہوا تو پھر تم ناپاک ہی ہو، اور جب تم ناپاک ہی ہو تو نہ تمہارا وضو ہوگا نہ تمہاری نمازیں ہوں گی۔ اور پاکی جو ہے اس کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا النظافت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جس پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا جا رہا ہے، جب اسی پاکی کو ناپاکی کی طرح رکھا جائے، اسی پاکی کو صحیح سے حاصل نہیں کیا جائے اور نمازیں بھی پڑھی جائیں، روزے بھی رکھے جائیں، تو کیا وہ نماز روزے تمہارے منہ پر نہیں مارے جائیں گے؟ جب بھی غسل واجب ہو تو جلدی جلدی غسل کر لیا کرو۔ پاکی حاصل کرنے میں جتنی جلدی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، اور پاکی حاصل کرنے میں اگر دیر کی جائے گی تو گناہوں کی نحوست ہوگی، نماز قضا کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ناپاک رہنے کا بھی گناہ سر پر ہوگا۔ آج کل عورتیں ان چیزوں کو معمولی سمجھتی ہیں کہ غسل کر لیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن غسل کر لیں گے بڑی بات نہیں، لیکن جو طریقہ غسل کا بتایا گیا ہے، شریعت نے جو طریقہ پاک ہونے کا بتایا ہے، اس طریقے سے اگر آپ غسل نہیں کرتی تو آپ چاہے دن رات پانی میں ہی ڈوبی رہیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گی۔ اسی لیے جو طریقہ اسلام نے بتایا اس طریقے سے غسل کریں تاکہ جہنم کا ایندھن بننے سے خود کو بچا سکیں اور اس عذاب سے خود کو بچا سکیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کا چہرہ سور کی طرح ہے اور باقی کا جسم گدھے کی طرح ہے، اور اس پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بابا جان اسے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت غیبت اور چغل خوری کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جہنم میں اسے سور کی طرح اس کے چہرے کو کر دیا گیا اور اس کے جسم کو گدھے کی طرح کر دیا گیا، اور اس کے سارے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جھوٹ بولنے والی تھی، وہ عورت چغلی کیا کرتی تھی، اس لیے اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ یہ گناہ تو عورتوں میں بہت ہی زیادہ عام ہے، کیونکہ جہاں بھی 2-4 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں وہاں کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ تمہیں جہنم میں میں نے بہت کثیر تعداد میں دیکھا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ عورتیں بہت زیادہ لان تان کرتی ہیں اور بہت زیادہ غیبت اور چغل خوری کرتی ہیں۔ اسی لیے میری بہنوں یہ بہت بڑے گناہ نہیں کہ جس سے تم بچ نہیں سکتی، یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جس کو تم چھوڑ نہیں سکتی۔ ابھی تک جتنے گناہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں اس قدر شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وہ ایسے نہیں کہ جن سے تم بچ نہیں سکتی، جنہیں تم چھوڑ نہیں سکتی، بلکہ ہر ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہے، جن سے توبہ ممکن ہے، اور اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میری بہنوں خود پر رحم کرو، اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور ان گناہوں سے توبہ کرو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، تاکہ میرے نبی نے جہنم میں جن عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ان عورتوں کی فہرست میں تمہارا نام نہ آئے۔ چھٹی عورت جس کو میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے رستے سے نکل رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بابا جان اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس عذاب میں اسے مبتلا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کہ وہ عورت احسان کرتی تھی اور احسان جتایا کرتی تھی، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اسے وہ جتایا کرتی تھی، بھلائی کرنے کے بعد یہ امید رکھتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے، اور اگر ویسا سلوک نہیں کیا جاتا تو پھر وہ لان تان کرتی تھی۔ اس عورت کو احسان جتلانے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ اکبر! اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے تو کتے کی شکل میں بدل ہی
دیا گیا، منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور پیچھے کے رستے سے نکالی جا رہی ہے، اور جہنم کے فرشتے اسے گرزوں سے مار رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو حسد کی وجہ سے، یعنی جلن کی وجہ سے۔ آج کل حسد کی بیماری بھی عام ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو اچھا پہنتے دیکھتے ہیں، کسی کو اچھا اوڑھتے دیکھتے ہیں، کسی کو اچھا کھاتے دیکھتے ہیں، کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، تو لوگوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حسد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نعمتیں برباد ہو جائیں، زائل ہو جائیں، اور ان کی نعمتیں میرے حصے میں چلی آئیں۔ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو کسی کے لیے کچھ چاہنا ہی ہے تو آپ رشک کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں وہ آپ کو بھی عطا کی ہیں۔ رشک کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ نے کسی بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ اس کے لیے بہتر دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اپنے اس بندے کو جو نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کو اس نعمتوں کے ساتھ خوش رکھ اور مجھے بھی ان نعمتوں میں سے حصہ عطا فرما، تو اسے رشک کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور مجھے مل جائیں، تو اسی کو حسد کہتے ہیں۔ فرق ذرا سا ہے لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ بتایا کہ وہ احسان کر کے جتایا کرتی تھی، کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تو پھر بھلائی کرنے کے بعد وہ اسے جتایا کرتی، جب کبھی موقع ملتا تو اسے بے عزت کر دیا کرتی۔ اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں کتے کی شکل میں بدل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یہ 6 گنہگار عورتوں کا جو ذکر میرے آقا نے فرمایا ہے، ان گناہوں سے بچنا بہت مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو ہم ضرور ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ کا کرم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانیاں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے ہی نہیں تو اللہ ہمیں بچائے گا بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی توبہ کریں ان گناہوں سے اور عہد کریں کہ ان گناہوں میں سے جو بھی گناہ ہمارے اندر ابھی موجود ہے، جو بھی ہم کرتے آئے ہیں یا کر رہے ہیں، آج کے بعد ان گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہم پر حرام ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے گا اور ان گناہوں سے بھی بچائے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے بھی بچائے گا۔ میری گزارش ہے آخر میں آپ سبھی سے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ عورتیں ان گناہوں سے بچ سکیں اور خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا سکیں۔